الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ ابراہیم ابتدائی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 72 نمبر پر بعد سورت نوح کے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحف میں 14 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے 13 سورتیں ہیں۔ ربط اور تعلق گزشتہ سورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی سورت میں فرمایا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب کفار جان لیں گے کہ کن کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ تو اس صورت میں انہی کفار کے انجام دنیاوی کا ذکر ہوگا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا آیت نمبر 2 میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تو اب اس صورت کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ صرف مسخر نہیں کیا اللہ نے، بلکہ مدت بھی بیان کر دی ہے، دائبین، ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، مسلسل۔ اور پہلی میں فرمایا، پہلی صورت میں حق اور باطل کی مثال ذکر کر دی ہے، تو اب اس صورت میں کلمہ حق اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان کی جائے گی۔ پہلی صورت میں مشرک کی مثال، عمل مشرک کی مثال بیان کر دی ہے، تو اب اس صورت میں مشرک کے عمل کی دوسری مثال ذکر کی جائے گی۔ پہلی صورت کے آیت نمبر 37 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں۔ تو اس میں یعنی اس سورت کی آیت نمبر 2 میں اس حکم نامے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مقدس کے نزول کی حکمت کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ اتنی عظیم کتاب اتاری گئی ہے۔ اس سورت کے امتیازات کے کن وجوہات سے یہ باقی سورتوں میں ممتاز ہے؟ تو یہ سورت ممتاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑا کہ جہاں جس وادی میں کوئی جو ہے نا سبزہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا، بواد غیر ذی زرع، تو ایسی وادی میں ان کو چھوڑا۔ تو یہ سورت اس واقعے کے ساتھ ممتاز ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے انبیاء کی تکالیف کے ساتھ۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے مسئلہ توحید اور شرک کی مثال کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے اس بات سے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کو اس کے قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے، کیونکہ نبی اپنی زبان پر مکمل اور مکمل عبور رکھتا ہے، اور باقی نبیوں کے علاوہ ہم لوگ اپنی زبانوں پر بھی عبور نہیں رکھتے۔ تو فرمایا یہ سورت ممتاز ہے اس بات سے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کو اس کے قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے شیطان کے اس بات سے کہ مجھے ملامت نہ کرو، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میں نے تو صرف دیوار پر ایک گڑ لگا دیا ہے، اس کے پیچھے تم جو ہے نا بھاگتے رہے ہو، گمراہی کے دلدل میں تم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے۔ تو فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس بات سے یہ ممتاز ہے۔ اس سورت کا دعویٰ جو ہے ترغیب الی التبلیغ ہے، اور تذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد دلانا، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا۔ اسی طرح یہ سورت 5 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں 4 دفعہ لفظ علم ہے، جس کے بعد ہر دفعہ ایک مستقل بات بیان کی جائے گی۔
4 دفعہ لفظ علم ہے اور ہر علم کے بعد ایک مستقل واقعے کا ذکر کیا جائے گا. تو دیکھیے جی فرمایا الف لام را واللہ عالم بمرادہ. یہ جو الفاظ ہیں اس کا مراد اللہ ہی جانتا ہے. کتاب، یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے. انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیک، میرا پیغمبر آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال دے، الی النور، روشنی کی طرف. تو یہ لتخرج الناس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن شان و عظمت والی کتاب جو ہم نے آپ کو دی ہے، اس کی حکمت نزول یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال دے، الی النور، روشنی کی طرف. اب اندھیرے زیادہ ذکر کی، جمع کا صیغہ ہے، ظلمات اور نور ایک ہی مفرد ذکر کیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اندھیروں کو جمع اس لیے ذکر کیا ہے کہ اندھیرے بہت زیادہ ہے. شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ضلالت کا اندھیرا، حسد کا اندھیرا، بغض کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے، بدعات کا اندھیرا، یہ اندھیرے بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں توحید اکیلا ایک ہی ہے. توحید، ٹھیک ہے نا، سنت ایک ہی ہے. اللہ، اس لیے جو سنت ہوتا ہے وہ امریکہ میں بھی سنت ہوتا ہے، اور وہ انگلینڈ لنڈن میں بھی، برطانیہ میں بھی سنت ہی ہوتا ہے. اور جو بدعت ہوتا ہے تو وہ اس گلی میں الگ رنگ کا ہوتا ہے، اس گلی میں الگ ہوتا ہے، اور اس گلی میں الگ ہوتا ہے. یہ بچے دیتا رہتا ہے اور ہر سال نئے ایک رنگ میں پیش آتا ہے. تو فرمایا من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو نکال لے اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، اس خوبیوں والے زبردست ذات کی راہ کی طرف، اس کے راستے کی طرف. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور وویل، ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، اس سخت اور سخت عذاب سے، اس سخت عذاب سے ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں یستحبون الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرت، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرنے والے ہیں. اب دنیا کی زندگی کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے میں تو دنیا کی زندگی کی پسند ہی کوئی نہیں کرنا، تو جا کے پندہ گلے پا کے پھانسی چڑھا، نہیں، خودکشی کر لے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دنیا کی زندگی سے محبت نہ، دنیا کی زندگی سے محبت آخرت کے مقابلے میں نہ کرے، کہ آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو جائے کہ آخرت ہی بھول جائے. تو فرمایا یستحبون الحیات الدنیا، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت کے بدلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے راہ سے، یا روکتے ہیں وہ خود بھی اللہ رب العالمین کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومه، مگر اس کے قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. کوئی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا مگر قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ ان کو ان کے کیا آ جائے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے. الا بلسان قومی کی، مگر اس کی قوم کے زبان کے ساتھ بھیجا ہے. لیبین لہم، تاکہ وہ مسئلہ توحید ان کے لیے کھول کھول کے بیان کریں. اگر کسی دوسرے زبان میں ہو تو پھر قوم والے اعتراض کریں گے سانو تو کوئی سمجھ نہیں آتی نہ نکل، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. تو فرمایا لیبین لہم، تاکہ یہ ان کے لیے مسئلہ کھول کھول کے بیان کرے. دوسرے مقام پہ فرمایا
اللہ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے الا لتبین لهم الذی، اس لیے بھیجا ہے آپ کو تاکہ آپ ان کے لیے بیان کرے وہ مسائل اختلفو فی جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، آپ یہ مسائل بیان کریں، ٹھیک ہے نا، کھول کھول کے آپ بیان کریں۔ تو فرمایا فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، نبی کو بھیجا ہے ان کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ کھل کر مسئلہ توحید بیان کرے، لیکن آگے پھر لوگوں کی مرضی ہے، جو چاہے تو وہ گمراہ ہو جائے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو چاہے تو ہدایت کو اختیار کر لیں، یا دوسرا معنی فَيُذِلُّ اللَّهُ، گمراہ کر دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ رب العالمین زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومکا، یہ کہ نکال دے اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلائیں اپنی قوم کو بھی ایام اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو یاد دلائیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے، شکور، شکر گزار کے لیے، ایک ہوتا ہے شاکر، ٹھیک ہے نا، شکر ادا کرنے والا، ایک شکور ہوا کرتا ہے، علماء کرام فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاکر وہ ہوتا ہے، الشاکر من یشکر علی العطاء، شاکر وہ ہوتا ہے جو دینے پر شکر ادا کر لے، جسے دیا جائے، ٹھیک ہے نا، کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، وَالشُّکُورُ مَن یشکر علی المنع، اور شکور وہ ہوا کرتا ہے کہ جس سے نعمتیں روک دی جائے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، جس سے نعمتیں ٹھیک ہے نا روک بھی دی جائے، کوئی آزمائش بھی آ جائے تو تب بھی کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا فرق بیان کرتے ہیں الشاکر من یشکر علی النعماء، شاکر وہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، والشکور من یشکر علی البلاء، اور شکور وہ ہوا کرتا ہے جو مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتیں آ جائیں تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا اس حالت میں بھی شکر ہے۔ تو شاکر اور شکور یہ کوئی عام الفاظ نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکور، شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی ہے، اذا انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی اللہ نے تمہیں فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکا رہے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو بے حیا بنا رہے تھے، یا دوسرا معنی یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر رہے تھے تمہارے مردوں کو، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے۔ فرعون نے یہ ٹھیک ہے نا حکم دیا تھا نا کہ بچے جب بھی جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کیا جائے، اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء، بہت آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو فرعونی آ جاتے اور اسے کیا کر دیتے، ذبح کر دے، کیونکہ اسے یہ خطرہ تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ اسی قوم میں ایک ایسا شیر خوار پیدا ہوگا کہ جو تیری اس پوری سلطنت کو خاک میں ملا دے گا۔ تو اسے اس ڈر سے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کو کیا کر دے، ذبح کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، جب تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، یاد کر لو کتنا ظلم کیا کرتا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا اور انہیں بے حیا بناتا۔
وفی ذالکم بلاء، اور بے شک اس میں بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔